اچھا، دوسرا میری بہن نے کہا کہ بھئی یہ جو اس وقت فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ ہم جو ہے یہ ظلم ختم ہو جائے؟ اور اچھا دیکھیں، وظیفہ تو دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا، اور دعائے جو قنوت نازلہ ہے وہ پڑھنی چاہیے نماز کے اندر، اور دعا مانگنی چاہیے۔ تو دعا مانگنی چاہیے جی ہم سب کو، اور اپنے حصے کا کام بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ان کی اس مصیبت کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور باقی میں ہم سب بہت زیادہ فکر مند ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں کہ یہ کیا ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ کیوں نہیں حل ہو رہا۔ تو اب جب میں بات کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہم آپس میں ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم طاقتور نہیں ہوں گے۔ اب میں تو ہمیشہ یہی گفتگو کرتا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، طاقتور ہو ٹیکنالوجی کے اندر، علم کے اندر، سائنس کے، اور جو ہے وہ تجارت کے اندر، اور ہر شعبے کے اندر جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ دینی حمیت ہونی چاہیے، غیرت ایمانی کا ہونا بھی ضروری ہے، غیرت اسلامی اخوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے لوگ ہیں بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں، بڑا پیسہ آ گیا، بہت ماشاءاللہ پاورفل ہو گئے ہیں، لیکن بے دین ہو گئے، ان کو پڑھی نہیں ہے، احساس ہی ختم ہو گیا، ان کو کسی غریب کی مدد، کسی فقیر کی پڑھی ہی نہیں ہے، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، برانڈوں کے اوپر۔ میں ایک دعوت میں تھا تو وہاں ایک بچہ تھا، وہ ہماری فیملی کا ہے، اس کا بھائی ہے، وہ یہ ایک بہت بڑی کسی ایک سیلیبریٹیز کے وہ سوٹ سیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اس کمپنی میں۔ تو میں ایسی مذاق سے میں نے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ اپنا جو تمہارے پاس جو اس کے پاس سوٹ سلوانے کے لیے آتے ہیں تو کم سے کم سوٹ ایک کتنے کا سلتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی ایک سوٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کم سے کم سوٹ جو اس کے پاس وہ 3,000 پاؤنڈ کا ہے، 3,000 پاؤنڈ سلائی ہے اس کی، اور 10,000، 8,000، 9,000، 4,000، 6,000، 7,000 کا سوٹ۔ اب آپ مجھے بتائیں، سوٹ! تو ہم کہیں بیٹھے تھے بات کر رہے تھے، میں نے کہا یار یہ تو ظلم نہیں ہے؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ 8,000، 7,000، 5,000، یہ اس میں تو کتنے غریبوں کی جو ہے مدد ہو سکتی ہے، کتنے بھوکے کھانا کھا سکتے ہیں، کتنے بیماروں کا علاج ہو سکتا ہے، کتنے جو ہے بے گھروں کے لیے جو ہے چھوٹے گھر بن سکتے ہیں، اور جو بے لباس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کو لباس دیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا کہ وہ اب دیکھیں، یہ جو میں دیکھتا ہوں نا بڑے بڑی شاپنگ سینٹرز میں، اور ہمارے ساتھ ایک خاتون گئی تھی، وہ یہ کام کرتی ہیں، برانڈڈ شاپس ہیں یہاں پہ، تو وہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر کسٹمر جو ہے وہ ہمارا مسلمان ہے، اور ہیں بھی کون؟ عرب ہیں، اور وہ اس طرح سے 200-300 پاؤنڈ کی کپڑے خریدتے ہیں، ایک کپڑا، اور وہ کئی ہزار پاؤنڈ کی شاپنگ کر دیتے ہیں۔ میں 2 ویک ہوئے کہ پاکستان ہائی کمیشن میں پروگرام تھا، تو میں پہلے ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، تو تھوڑا سا ٹائم تھا میرے پاس، تو میں وہاں تھا، تو میں وہ یہ ایسی باہر جل رہا تھا، تو وہ ایک صاحب مل گیا مجھے، ایک نوجوان مل گیا، اور وہ گلے میں لگا، مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں تو آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، میرے گھر والے یہ وہ پیچھے پڑ گیا، میں آپ کو کوئی چائے پلا دو۔ میں نے کہا نہیں یار، تو میں نے کہا تو مجھ سے پوچھتا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اس طرح سے، میں نے کہا آپ؟ کہتا میں تو اس ہیرڈز میں کام کرتا ہوں، اور ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو میں اس کے ساتھ جب اندر گیا، آپ یقین جانیے کہ وہی پرفیوم جو بازار میں پرفیوم شاپ میں یا دوسری جگہ پہ 50 پاؤنڈ کا ہوگا نا، وہ وہاں پہ 150 پاؤنڈ کا تھا، ایک وہی چیز ہے، ہر چیز جو ہے ڈبل ٹرپل قیمت کے اندر۔ میں نے کہا یار یہ اتنا مہنگا، اور لوگ خرید رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو عام جگہ ہے نا، جس میں عام لوگ آتے ہیں، ہر ایک کو اجازت۔ کہتا ہے اوپر ایک فلور ہے جہاں پر صرف اور صرف ایک مخصوص طبقہ آتا ہے، اور ان کی جو ایکسپینڈ کرنے کی یعنی جو ان کے جو بل آتے ہیں نا، وہ لاکھوں پاؤنڈوں میں آتے ہیں۔ وہاں کے بس ان کو وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز لینی ہے، لوگ ان کو وہیں دکھاتے ہیں، اور سیلز مین، اور وہ کہتے ہیں اتنے یہ دے دو، اتنے یہ دے دو۔ میں کہا یار اچھا، کہتا کہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جہاں دنیا کے اندر اتنی غربت ہو، اتنا افلاس ہو، اور دنیا کے اندر اتنے غریب لوگ ہوں، اور وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے لوگ پیسے کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو تو ہدایت عطا فرمائے۔